بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایڈوکیٹ سید ظبی اطہر اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے کرم فرماؤں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو میں لیکچر پریزنٹ کرنے جا رہا ہوں وہ ہے انویسٹیگیشن اور چلان سبمٹ ہو جانے کے بعد کی جو سٹیج آتی ہے، اس کے بعد کا جو لیول ہے وہ ہے فریمنگ آف چارج، یعنی فرد جرم کو جون سی بھی کورٹ میں جب ٹرائل شروع ہوگا تو چاہے وہ میجسٹریٹ کے پاس ہو چاہے وہ کورٹ آف سیشنز ہو، اس میں سب سے پہلے فرد جرم عائد کی جائے گی، یعنی چارج فریم کیا جائے گا۔ اور اس میں چارج فریمنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھی تم پہ یہ الزام لگایا گیا ہے، تم نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں؟ تو وہ آگے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے صفائی کا موقع دیا جائے، تو پھر وہ اسے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا وکیل ہائر کر لو، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ٹرائل جو ہے وہ شروع باقاعدہ ہو جاتا ہے فرد جرم عائد ہونے کے بعد۔ اور فرد جرم عائد ہونے کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ گواہوں کو عدالت طلب کر لیتی ہے اور اس کا ایگزامینیشن ان چیف ہوتا ہے۔ جو بیان پولیس نے اپنی تفتیش میں سیکشن 161 CRPC کے تحت ریکارڈ کیا ہوتا ہے، وہ عدالت میں وہ بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ایگزامینیشن ان چیف، اور وہ آرٹیکل 132 ہے قانون شہادت کا، اس کے تحت کیا جاتا ہے۔ جو 161 ضابطہ فوجداری کے تحت ریکارڈ کیے گئے ہوتے ہیں بیانات، وہ ان کا ایگزامینیشن ان چیف کرایا جاتا ہے، یعنی بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے پراسیکیوشن کے بہاف پہ ان گواہوں کا، کہ ورشن آف دی پراسیکیوشن جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے، یا جو الزام ہے اس کو ثابت کیا جا سکے۔ ایگزامینیشن ان چیف میں جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گواہوں کا ریلیونٹ رہنا بہت ضروری ہے۔ جو پولیس کو بیان دیا گیا ہوتا ہے اس میں اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوگی یا کچھ بھی کوئی کسی قسم کی چینج ہوگی، کسی قسم کی کوئی اضافہ کیا جائے گا یا کمی کی جائے گی، تو اس میں جو ہے وہ ملزم کو موقع ملے گا، ایک شک پیدا ہوگا، شک کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو ہوگا، اور ملزم کو ایک موقع ملے گا کہ وہ اس الزام سے آسانی سے بچ نکلے۔ اب آرٹیکل 132 میں جو قانون شہادت ہے اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: ایگزامینیشن ان چیف، دوسرا ہے کراس ایگزامینیشن، تیسرا ہے ری ایگزامینیشن۔ ایگزامینیشن ان چیف میں کیا ہوتا ہے؟ ایگزامینیشن ان چیف میں بیانات جو 161 CRPC کے تحت ریکارڈ کیے گئے ہوتے ہیں پولیس کی طرف سے، وہ بیان عدالت میں جب ریکارڈ کیے جاتے ہیں تو اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد یا کوئی بھی بیان جو پراسیکیوشن اپنے موقف کو یا اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ سے دلواتی ہے عدالت میں، وہ اس کو ایگزامینیشن ان چیف کہیں گے۔ اور اس بیان پہ دوسری پارٹی ملزم کی طرف سے اس بیان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ بعد کی جو سٹیج آتی ہے اس میں سوالات کیے جائیں گے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، اور گواہوں اگر اس پہ کوئی غلط الزام لگایا گیا ہے تو وہ اس کو غلط ثابت کیا جا سکے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کراس ایگزامینیشن۔ کراس ایگزامینیشن میں وکلاء حضرات کے لیے جو سب سے ضروری بات
یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عدالت میں کراس ایگزامینیشن کے دوران کون سا سوال نہیں کرنا۔ آپ کو اگر اس چیز کا نہیں پتہ کہ کون سا سوال کرنا ہے تو یہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا نقصان نہ کرنے والے سوال کے کیے جانے پہ ہے۔ ایسا سوال جو نہیں کرنا اور وہ وکلاء حضرات نے کر دیا ہے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ وکلاء حضرات کو جو ہمارے جونیئر وکلاء ہیں ان کے لیے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایسا سوال قطعاً نہیں کرنا جو نہ کرنے والا ہے۔ جو کرنے والا ہے اگر وہ کہیں سے رہ بھی جائے تو اس کو بعد میں کسی پوائنٹ پہ کور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا سوال جو نہ کرنے والا ہے وہ آپ نے کر دیا ہے تو وہ آپ کو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تیسری جو کلاز ہے آرٹیکل 132 کی، وہ ہے ری ایگزامینیشن پہ۔ ری ایگزامینیشن پہ اگر گواہ سے بیان دیتے ہوئے غلطی سے کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کے لیے دونوں پارٹیز ٹو دی کیس جو ہیں، دونوں پارٹیز کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی جائے گی عدالت میں کہ ہم اس گواہ کا بیان جو ہے وہ دوبارہ دلوانا چاہتے ہیں۔ عدالت اس اپلیکیشن کو الاؤ کرے گی اور اس پہ اس گواہ کی دوبارہ طلبی ہوگی اور وہ آ کے دوبارہ بیان ریکارڈ کروائے گا۔ اس کو ری ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے جو آرٹیکل 133 کی کلاز نمبر 2 میں بتائی گئی ہے کہ ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن میں گواہان کا ریلیونٹ رہنا بہت ضروری ہے اور ریلیونٹ ٹو دی فیکٹس ہونا بہت ضروری ہے۔ اور کراس ایگزامینیشن کے بارے میں 133 کی کلاس نمبر 2 میں ہی بتایا گیا ہے کہ کراس ایگزامینیشن میں اگر آپ فیکٹس کے ساتھ ریلیونٹ نہ بھی رہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اگر اس کو ریلیونٹ رہے لیکن کنفائن نہ بھی رہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ اس سے سچ اگلوانا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی ایسا سوال کر سکتے ہیں جو ریلیونٹ ہو، ارریلیونٹ نہ ہو، لیکن اگر اس فیکٹ سے تھوڑا سا ہٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں یہ ایویڈنس جو ہے بہت ضروری چیز ہے۔ اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ گواہ کس کیپیسٹی میں آیا ہے، گواہ ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں قانون شہادت میں دی گئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ آج کا لیکچر جو تھا وہ فرد جرم اور ایگزامینیشن آف وٹنسز پہ تھا، اور میں اس پہ یہ بتا دوں کہ جو فرد جرم ہے وہ 242 CRPC کے تحت، سیکشن 242 CRPC کے تحت فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس کے بعد گواہوں کو طلب کیا جائے گا اور ان کا چیف ایگزامینیشن ان چیف جو ہے وہ ہوگا آرٹیکل 132 قانون شہادت کے تحت، اور کراس ایگزامینیشن آرٹیکل 132 کلاز نمبر 2 قانون شہادت کے تحت ہوگا۔ اگر اس میں ضرورت پڑتی ہے تو ری ایگزامینیشن جو ہے وہ آرٹیکل 132 کی کلاز نمبر 3 کے مطابق ہوگا جی۔ اور اس میں ایگزامینیشن آف وٹنسز پہ قانون شہادت کا پورا ایک چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 10۔ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو کلیئر کرتا جاؤں گا آئندہ لیکچرز میں۔ آج آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ٹرائل کی اگلی سٹیج کے ساتھ حاضر ہوں گا جی۔ آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔